تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ علامہ علوسی نے روح المعانی پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماؤں میں سے ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال قیامت تک عورتوں پر احسان ہے کہ ان کی قدر و قیمت ان کو بتا دی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا کہ وَبِمَا ذَاكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، شوہروں کی خدمت نہیں کی، بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی، اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، شوہروں کی خدمت کی ہے، بچے جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ البس اللہ وجوہہن النور، ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دیں گے جو مستزاد ہوگا، اس کے علاوہ ہوگا۔ حوروں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دے، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے شیخ فرماتے یہ روایت بھی گھروں میں سنانی چاہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں، دوسری طرف یہ بھی آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ آپ لعنت فرمائیے جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے یا جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ دونوں رخ بتانا چاہیے کہ یہ جو بے پردہ پھرنا ہے، جتنے لوگ دیکھتے ہیں سب کا گناہ ٹوٹل اس کے عورت کے کھاتے میں بھی آتا ہے، نہ وہ بے پردہ نکلتی نہ سب کو دیکھنے کا گناہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ صحیح ہو جائے تو پھر وہ جب جنتی اعمال کرنے لگے گی، جنت میں جائے گی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی، اور حوروں سے بھی اس کی کوئی چپقلش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں یہاں جو دوسری بیوی سے جس طرح لڑائی ہوتی ہے وہاں ہر وقت جٹول ہو رہا ہو، تو پھر جنت کا مزہ کیا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دل سے یہ جو ہمارے یہاں کینہ بغض تو بڑی چیز ہے، ایک ہوتا ہے غل، جس کو غل للذین آمنوا قرآن میں بھی تعبیر کیا، اس کو تکدر اور غبار کہتے ہیں، یہ بھی نکال دیا جائے گا، سب کا دل بالکل شفاف ہو جائے گا، سب کا دل شفاف۔ کینہ بغض تو بڑی چیز ہے، اس سے کم ایک چیز ہے عدم مناسبت، کسی کو دیکھ کے اس سے بات کرنے کا بعض دفعہ دل نہیں چاہتا، اچھا نہیں لگتا، اب کر ہی لیتا ہے تو چلو کر ہی لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج پھر ان سے سر راہ ملاقات ہوئی، دل نے جو بات نہ چاہی تھی وہی بات ہوئی۔ تو یہ بات اگر نہیں چاہتے ہوئے آدمی کرتا ہے، انسانیت اور اخلاق، وہاں یہ چیز بھی نکل جائے گی۔ صحابہ میں بھی انبیاء کے مزاج میں تو اختلاف تھا، صحابہ کے مزاج میں بھی تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے مزاجوں کا اختلاف ہے اور جس کی وجہ سے کچھ آپس میں چپقلش بھی رہی، یہ سب جنت میں نکال دیا جائے گا، اور سب بالکل شیر و شکر ہوں گے، کچھ یاد نہیں رہے گا کہ وہاں ہم کتنا لڑے تھے، کیا کرتے تھے۔ یہاں جو ایسا بھی دو مولوی ہیں، دونوں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی کے دو خلفاء تھے، دونوں آپس میں نہیں ملتے تھے۔ حضرت والا نے فرمایا تھا، ہم نے سنا حضرت والا سے، تو کسی نے کہا آپ ان کی صلح کیوں نہیں کراتے؟ فرمایا ان کی صلح سے ان کی علیحدگی بہتر ہے، ان کو ایسے ہی رہنے دو ورنہ اور لڑائی کریں۔ تو یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو جائیں گی۔ تو عورتوں میں جو یہ چپقلش ہے کہ میرا شوہر دوسری عورت کے پاس کیوں جاتا ہے، یہ بھی نکال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ جنت اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی روگ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لڑائی جھگڑا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رہتے تھے، زمین والوں کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ، ایک جہاد ختم ہوا، ابھی تلوار رکھنے نہیں پائے تھے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کے چہرے پہ تبسم نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کے چہرے پہ تبسم نہ ہو۔
اپنی بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے، لہذا اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم جو سب سے بہتر ہے، لأہلی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہم دوستوں میں خوب ہنستے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جاتے ہیں، منہ سے کوڑے ہوئے جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ اللہ دن بھر میں انتظار کرتی رہی، رات میں آئے تو اپنے شوہر سے ہنسنا بولنا کروں، اور پھر یہ پتھر کا بت بنا ہوا ہے، اس کو تو بس آفس کا اتنا کام، سر میں درد اور یہ سب لے کے آیا۔ اس کے بتا رہا ہوں بتکلف بھی آدمی ایسا کرے، اگر دل نہ بھی چاہے تو بھی آدمی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کوئی ایسی عام حالات میں جیسے دوستوں میں یا مولویوں میں یا صوفیہ میں جو بات کرنا بیکار ہوتا ہے، بیوی سے وہ بات کرنا بھی جائز بلکہ مباح ہوتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا دینا، کوئی ایسی بیکار بات کرنا، تو یہ بھی اس کے لیے مباح ہوتا ہے، تاکہ وہ عورتیں بات کرنے کی عادی ہوتی ہیں، وہ اگر ان سے بات نہ کیا جائے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہیں۔ یہ مسکرانا ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے، بیویوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بولنا عبادت میں داخل ہے۔ رات بھر نوافل میں جاگنا اور بیوی سے بات نہ کرنا یہ صحابہ کی سنت کے خلاف ہے۔ ایک کم عمر صحابی ایک بڑی عمر کے صحابی کے پاس گئے تھے، اور یہ وہی قصہ ہے جو پچھلے دنوں ہم سنا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو بہت پرانے صحابی ہیں اور تقریباً 180 سال کی عمر میں ان کا انتقال، یہ بھی کم بتا رہا ہوں، ورنہ بعضوں نے 230 سال بھی ان کی عمر لکھی ہے، لیکن روایات مختلف ہیں۔ 180 سال تو بہرحال ان کی عمر تھی، تو ان کے سامنے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ جو ہے انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ وہ جب رات میں رہے تو عبادت شروع کر دی، ان بزرگ نے فرمایا یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تم مجھ سے باتیں کرو، اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کا بھی حق ہے، پھر اس کے بعد آخر رات میں عبادت کرو، ساری رات عبادت کرو، یہ نہیں ہے سنت، بلکہ آخر رات میں عبادت کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی روایت ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں گھر میں جا کے ٹھہرا، کیونکہ آپ کی رشتہ داری تھی، میں گھر میں جا کے ٹھہرا، آپ کے 10 سال کی عمر بمشکل تھی، ٹھہرا تو میں نے دیکھا کہ آپ آدھی رات کو، اس زمانے میں گھڑی بھی نہیں تھی کہ 1-2 بجے، آدھی رات کے بعد آپ بیدار ہوئے، اور سو جاتے تھے جلدی، صحابہ نبی علیہ السلام جلدی سو جاتے، جیسے آج کوئی 9 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے تو 3 بجے تک اچھی خاصی نیند ہو جائے گی، 9 سے 12، 12 سے 3، 6 گھنٹے ہو گئے۔ ہمارے ہاں سوچ بھی نہیں ہے اس بارے میں، 9 نہیں 10 نہیں 11 بجے ہی سو جائیں، لیکن 9 بجے اس زمانے میں ایسا تھا کہ بعد اور نماز عشاء کے پہلے ایسا ہوتا تھا، ایک تو عشاء تھوڑی سی دیر سے ہوتی تھی اور صحابہ اونگتے تھے۔ وہاں منظور نعمانی صاحب نے یہ روایت بیان کی کہ صحابہ عشاء کے وقت اتنے تھک جاتے تھے دن بھر کام کاج کر کے، اور دن میں سونے کا، صبح سونے کا کوئی معمول نہیں تھا، دن میں تھوڑا سا قیلولہ کر لیا تو کر لیا، ورنہ جو ہے وہ تھکے ہوئے، لہذا آپ علیہ السلام عشاء پڑھا کے اور تمام صحابہ جلدی سو جاتے تھے، اور منع بھی فرمایا روایت میں کہ عشاء کے بعد بلا وجہ نہ جاگو، فضول نہ جاگو، کسی کو پڑھائی کرنی ہے وہ اپنے ایک طرف ہو کے کر لے، کسی کو کوئی کام کاج ہے، دکان چلانی ہے وہ ضرور چلائے، لیکن بیکار نہ جائے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ابھی تو وقت نہیں ہوا سونے کا، 12 بجے میں لیٹتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے، آپ اپنے روٹین کو درست کریں، 12 بجے نہ لیٹیں، 11 بجے تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے کریں، تو یہ کیا ہوگا، رات کی نیند بہترین نیند ہوتی ہے، صبح فریش اٹھیں گے آپ، اللہ کرے کہ 5:20 تک تقریباً سحر کا وقت ہے، اس سے پہلے آنکھ کھل جائے تو کچھ اللہ کے سامنے مناجات کر لیں، تو یہ کب نصیب ہوگا، جو آدمی جلدی سوئے گا۔ تو آپ علیہ السلام ہمیشہ جلدی، لہذا آپ جلدی سوتے تھے اور جلدی اپنے عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ آدھی رات کو اٹھے، آپ نے ہاتھ دھویا، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے، یہ پوری روایت ہے، آپ نے ہاتھ دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے
پانی نوش فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے استنجا وضو کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی. اس کو کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں, مختلف روایات ہیں, آرام سے, یعنی 8 اور 10 رکعت ہم پڑھیں گے تو ہم بتائیے کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ 20 منٹ تو بہت ہے 8 رکعت کے, 20 منٹ لگا دیے. نبی علیہ السلام 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں 8 رکعت پڑھے. ایک رکعت میں 3 پارے, 4 پارے, پھر اس پر رونا اللہ کے سامنے. اور صرف پارے نہیں, رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, رکوع سے کھڑے ہوئے تو اب سبوح قدوس الرب الملائکۃ والروح, اللہ کی تعریف, اللہ سے دعائیں. یہ نہیں آپ کی نماز. کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں تو اتنا کھڑے ہیں کہ بس دیکھنے والا کیا. سجدے میں تو اتنے سجدے میں اما عائشہ فرماتی آپ جب سجدے میں جاتے تو بعض دفعہ میں اتنا زیادہ طویل ہوتا سجدہ کہ میں چیوٹی نوچتی, کیونکہ بیویاں جو ہیں بہت فکر مند ہوتی ہیں, محبت کرنے والی بیوی, کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی. سجدہ اتنا طویل, ہمارا سجدہ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھنا مسلمان عام طور پہ لگتا ہے مکروہ سمجھتے ہیں, جلدی سے اٹھ جاتے ہیں کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے, نیند نہ آ جائے. ارے بھائی 5-7 مرتبہ تو پڑھو, پھر دیکھو نماز میں مزہ کیا ہے. تو یہ نمازیں ہیں. تو بتا رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ 8-10 بہت آسان ہے. 8-10 رکعت ہماری والی نہیں تھی, وہ نماز نبوت کی نماز. ہم کم از کم اتنا بھی پڑھ لیں تو بہت ہے. اگر 4:30 بجے بھی ہم اٹھ جائیں اور آدھے گھنٹے میں تہجد پڑھ لیں 8 رکعت تو کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کا قرب ملے گا. آپ کی محبت کی بات ہی الگ تھی, یہ تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے جب تک فرض نمازیں نہیں آئی تھی رات بھر جاگتے تھے. قم اللیل الا قلیلا جب آیا تب الا قلیلا پہ عمل ہو رہا ہے. اس سے پہلے پوری رات جاگتے تھے نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ بھی. بعد میں لیکن یہ کر دیا گیا کہ آخر الا قم اللیل, آپ رات میں کھڑے ہوں, الا قلیلا, مگر تھوڑا سو بھی جایا کریں, یعنی پہلے سو جائیں اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کھڑے ہوں. یہ سنت کی زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے. الحمدللہ.